بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں پروردگار دو عالم کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں نبض کائنات ہے۔ کروڑوں درود و سلام رحمت دو عالم محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار پر۔ خداوند تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہادی دورہ حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آج کی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ ائمہ اطہار امام حسین کی مصیبت پر رونے اور آنسو بہانے کے بے انتہا اجر و ثواب کو بیان کر کے لوگوں کو مجلسیں برپا کرنے اور گریہ کرنے کی تشویق دلاتے ہیں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ابو عمارہ سے فرماتے ہیں، جو شخص امام حسین علیہ السلام کے غم میں 50 آدمیوں کو رلائے تو اس کے لیے جنت ہے، اگر 40 آدمیوں کو رلائے تب بھی اس کے لیے جنت واجب ہے، اگر 30 آدمیوں کو رلائے تب بھی اس پر جنت واجب ہے، اگر 20 آدمیوں کو تب بھی اس کے لیے جنت ہے، 10 آدمیوں کو رلائے تب بھی اس کے لیے جنت ہے، اگر ایک آدمی کو رلائے تب بھی، یہاں تک کہ اگر تنہا خود روئے یا رونے کی صورت اختیار کرے تو بھی وہ جنت کا مستحق ہے۔ ناظرین کرام، ایلیا پروڈکشن کے پروگرام حسین سبقہ میں آج ہمارے درمیان موجود ہیں شاعر اہل بیت محترم نسیم الحسن زیدی صاحب، جن کی شخصیت رسائی ادب کے حوالے سے کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ حمد، نعت، سلام، منقبت اور مرثیہ نگاری میں ایک منفرد مقام کے حامل شاعر۔ آج ہم زیدی صاحب کی شاعری کے ساتھ ساتھ اس مجلس میں تذکرہ کریں گے اردو زبان و ادب کے نامور عالم و نباز حضرت نسیم امروہوی کی شخصیت اور ان کی شاعری کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ہماری مجلس میں جدید نوحہ خوانی کے دو نامور نوحہ خواں محترم فہیم حیدر صاحب اور ترمہ زیدی بھی اس مجلس عزا میں نوحہ خوانی کی سعادت حاصل کریں گے۔ گزشتگان میں آج جن نوحہ خواں حضرات کا تذکرہ ہوگا اپنے دور کے دو بہت ہی نامور نوحہ خواں محترم صادق حسین چھجن صاحب اور محترم جعفر حسین کاظمی جعفر دادا صاحب کی نوحہ خوانی کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ ان کے پڑھے ہوئے نوحوں کو نوجوان نسل سے سنیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ان تینوں مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان موجود ہیں معروف مرثیہ گو شاعر نسیم الحسن زیدی صاحب۔ ان کی کتاب اذان مودت میرے پاس میرے ہاتھوں میں ہے۔ یہ حمد باری، نعت، منقبت و سلام کا مجموعہ ہے۔ مولانا محمد اصغر درس صاحب کی تحریر ہے جس میں سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ حسن زیدی صاحب بذات خود بھی ایک نفیس انسان ہیں۔ یہ مقدس شاعری ان کا وہ شوق ہے جس میں ثواب کے ساتھ عزت و شہرت بھی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ بہت کم وقت میں جناب حسن زیدی نے بہت بڑا مقام حاصل کیا ہے۔ اکثر محافل میں صدارت یا مہمان خصوصی کی حیثیت سے ان کی شرکت ان کی مقبولیت اور عوامی پسندیدگی کا ثبوت ہے۔ مولانا محمد اصغر درس صاحب کی رائے جو اذان مودت میں تحریر تھی میں نے پیش کی۔ میں گزارش کروں گا محترم مہمان سید نسیم الحسن زیدی صاحب سے کہ اپنے مجموعہ کلام اذان مودت میں سے کسی نعت سے آغاز کر کے اس پروگرام کی ابتدا کی۔ نعت کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ نہیں ہے اتنا آسان اے قلم نعت نبی لکھنا، سبحان اللہ۔ نہیں ہے اتنا آسان اے قلم نعت نبی لکھنا،
فنا کی شاخ سے اہل بقا کی شاعری کیا لکھنا، اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ فنا کی شاخ سے اہل بقا کی شاعری لکھنا، اور مگر ان نعتیہ اشعار کو کرتاس ایما پر، مگر ان نعتیہ اشعار کو کرتاس ایما پر ابو طالب کے افکار جلی کی پیروی لکھنا، سبحان اللہ۔ ابو طالب کے افکار جلی کی پیروی لکھنا، اور نبی کی نعت ہے اتصال حرف من کن تو سبحان علی مرتضیٰ کو بانی دی کا وسیع لکھنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی مرتضیٰ کو بانی دی کا وسیع لکھنا، اور فرشتوں سب سے اوپر نامہ اعمال میں میرے، فرشتوں سب سے اوپر نامہ اعمال میں میرے، فقط تم یا خدا ہو یا نبی ہو یا علی لکھنا، فقط تم یا خدا ہو یا نبی ہو یا علی لکھنا، اور اگر لکھنا ہو یکجا جلوہ حق ایک مصرے میں، اگر لکھنا ہو یکجا جلوہ حق ایک مصرے میں، تو پھر نام نبی لکھ کر فقط آل نبی لکھنا، تو پھر نام نبی لکھ کر فقط آل نبی لکھنا، اور نبی آل نبی کے عشق میں گر موت آ جائے، نبی آل نبی کے عشق میں گر موت آ جائے، تو اس کو موت مت لکھنا حیات دائمی سبحان لکھنا، اللہ، سبحان اللہ، واہ تو واہ اس واہ۔ کو موت مت لکھنا حیات دائمی لکھنا، اور بہائے خون کسی انسان کا بے جرم و خطا جو بھی، واہ واہ۔ بہائے خون کسی انسان کا بے جرم و خطا جو بھی، تو ایسے کلمہ گو کو قاتل پیغمبری لکھنا، سبحان اللہ۔ تو ایسے کلمہ گو کو قاتل پیغمبری لکھنا، اور حسن اپنی نظر میں بس یہی احسن سلیقہ ہے، واہ واہ۔ حسن اپنی نظر میں بس یہی احسن سلیقہ ہے، نبی کی نعت جب لکھ لو تو شکر ایزدی لکھنا، کیا بات ہے، واہ واہ۔ نہیں ہے اتنا آسان اے قلم نعت نبی لکھنا، فنا کی شاخ سے اہل بقا کی شاعری لکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت نعت آپ نے پیش کی۔ ناظرین کرام، جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں تذکرہ کیا کہ آج ہم گزشتگان میں جدید مرثیے کے ایک بہت بڑے شاعر نسیم امروہوی صاحب کی مرثیہ نگاری، ان کی شخصیت، ان کے فن کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے، ان کا کچھ کلام بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے پروفیسر منظر عباس نقوی صاحب علی گڑھ، انہوں نے ایک مضمون تحریر کیا اس کتاب میں، نسیم امروہوی کی مرثیہ گوئی کا اجمالی جائزہ۔ ایک اقتباس اس مضمون سے دیکھیے گا نسیم صاحب۔ جب کوئی طالب علم مجھ سے سوال کرتا ہے کہ جدید مرثیے کا آغاز کب سے ہوا، تو میرا جواب ہوتا ہے 4 نومبر سن 1923 سے، یعنی وہ تاریخ جب امروہہ ضلع مراد آباد کے محلہ دانش مندان میں عہد حاضر کے عظیم ترین مرثیہ گو شاعر آل محمد مولانا سید قائم رضا نسیم امروہوی مرحوم نے، جبکہ ان کی عمر صرف 15 سال تھی، اپنا وہ پہلا مرثیہ ممبر سے پیش کیا، جس کا مطلع ہے: تجھ میں ہے باغ وطن اب گلے خوش رنگ نہیں، تجھ میں ہے باغ وطن اب گلے خوش رنگ نہیں، کس روش پر گل و بلبل میں یہاں جنگ نہیں، کیا کہیں تن پہ کس غنچے کے ہستی کی خبا تنگ نہیں، تن تنے ہیں وہی ماضی کے وہ اورنگ نہیں، آنکھ با وصف تقدر جدھر اٹھ جاتی ہے، فخر کی شاہی بے ملک نظر آتی ہے۔ کیا کہیں۔ تو پروفیسر منظر عباس نقوی صاحب کہتے ہیں کہ اپنے پہلے ہی مرثیے کے مطلع میں دیکھیں نسیم صاحب کس عروج پہ ہیں اور کیسی انہوں نے الفاظ اور شوکت لفظی بیان کی ہے اس میں۔ تو آپ کچھ ان کے فن کے بارے میں اور جدید مرثیہ نگاری میں جو ان کا مقام ہے اس کے بارے میں کچھ ناظرین کو بتانا چاہیں۔ ڈاکٹر ندیم صاحب اور ندیم صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ نسیم امروہوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ جدید عصر کے ان شعراء میں سے ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے اپنا مقام جو ہے وہ بنایا، اور نسیم امروہوی اس لیے بھی ان کو مولانا بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اکثر و بیشتر اپنی شاعری کے اندر
قرآن شریف کی آیتیں جو ہیں انہوں نے اس میں ان کا اس سے حوالہ دیا ہے آیتوں کا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی شاعری جو ہے میر انیس کے نہج پہ قائم ہے، اور اسی لیے ان کو ثانیہ انیس بھی کہا گیا ہے. اور ان کے پردادا شمیم امروی، ان کے والد صاحب برجیز امروی وغیرہ جو ہیں، یہ ان سے کے مطابق وہ اپنے طور پہ اچھے شعراء میں سے شمار ہوتے تھے، اور ان کا نام جو ہے اپنے دور کے اچھے شعراء میں سے لیا جاتا ہے. آپ نے امروہہ کا تذکرہ کیا. امروہہ کی زمین بڑی زرخیز رہی ہے شاعری کے حوالے سے. بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں جو امروہہ سے جن کا تعلق تھا. آج کل ڈاکٹر ہلال نقوی بھی اسی خانوادے سے اسی سے ایک تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی جدید مرثیہ نگاری میں ان کا ایک مقام ہے. تو امروہہ کے حوالے سے کچھ آپ اگر کہنا چاہیں، کیونکہ ابھی ایک کتاب بھی آئی ہے شعراء امروہہ، شعراء امروہہ جو نقوش امروی صاحب نے مرتب کی ہے. نقوش امروی صاحب نے مرتب کی، بڑی ضخیم کتاب ہے، اور اس میں جدید اور قدیم تمام شعراء کا تذکرہ کیا گیا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نقوش بھائی کو بھی اس پروگرام میں کسی دن بلایا جائے اور وہ سارا سلسلہ کیا جائے. بہت شکریہ. آپ نسیم امروی صاحب کی شاعری کے بارے میں اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں. جی بالکل. کہ نسیم امروی بند ہے کہ میں ہوں حسین وارث محبوب ذوالمنن، میں ہوں حسین وارث محبوب ذوالمنن، ماں ہیں بطول پاک میرے بھائی ہیں حسن، نانا میرا رسول ہے بابا ابو الحسن، قرآن ہے گواہ کہ ہم سب ہیں پنج تن، قول نبی سے مجھ کو یہ رتبے حصول ہیں، میں ہوں رسول سے میرے دم سے رسول ہیں. اور ان کی شاعر اپنے دوسرے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ اظہار حق ہے یہ اسے بے جا نہ جانیو، در نجف کے لال کو جھوٹا نہ جانیو، جینے سے سیر ہوں مجھے پیاسا نہ جانیو، حق میرے ساتھ ہے مجھے تنہا نہ جانیو، چاہوں تو شام تک سپہ شام پست ہو، ٹوٹی کمر کسوں تو جہاں کی شکست ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ناظرین ایک بریک لیں گے، اس کے بعد ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں فہیم حیدر صاحب. ان سے ان کے نوحہ خوانی کے بارے میں بات چیت کریں گے، ان سے نوحے سنیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک میں جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے ساتھ جدید نوحہ خوانی کے ایک نامور نوحہ خواں فہیم حیدر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. ان سے نوحہ خوانی کے بارے میں گفتگو کریں گے، نوحہ سنیں گے، اور ہمارے گزشتگان جناب جعفر حسین کاظمی صاحب کے نوحے کو بھی ان سے سنیں گے. اس سے پہلے ایک کالر ہے ہمارے درمیان، ایک کال لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے فہیم بھائی سے بات کرنی ہے. جی بولیے فہیم صاحب سن رہے ہیں. جی کیا کہنا ہے؟ جی کیا کہنا ہے بولیے. فہیم بھائی یور نوحہ از ویری گریشیس. آئی وانٹ ٹو ہیئر اے نوحہ دیکھ جانا. If you can then do fulfill my request please. Okay. Inshallah he will try to fulfill your request inshallah. Okay, thank you so much. Okay. جی فہیم حیدر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے سوال جو میں عموماً ہر یہاں شریک ہونے والے نوحہ خوان سے کرتا ہوں کہ آپ کب سے نوحہ خوانی کر رہے ہیں اور یہ نوحہ خوانی کا شوق آپ کو کیسے ہو؟ دیکھیے میری نظر میں نوحہ خوانی کوئی شوق نہیں، ہمارا اول ترین فریضہ ہے. مقصد ہماری مائیں جو ہیں ہمیں یہ بچپن سے سکھاتی آ رہی ہیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. تو میرے نظریے کے مطابق یہ ہمارا اہم ترین فریضہ ہے اور ہمیں خون میں شامل ہے. ہمارے خون میں شامل ہے بالکل. اچھا آپ عرصہ 7 سال سے؟ جی تقریباً میں 7 سال سے باقاعدہ طور پہ انجمن امامیہ کے پلیٹ فارم سے نوحہ خوانی کر رہے ہیں. اس عرصے میں آپ کی کتنی آڈیو کیسٹ؟ میری 6ٹی آڈیو کیسٹ اس سال ریلیز ہوئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. کس شاعر کے کلام کو آپ بہت رغبت سے پڑھتے ہیں؟ ویسے تو سبھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا لکھ رہے ہیں، جتنے بھی شعراء ہیں
جو بھی امام حسین کے غم میں ایک مصرع بھی لکھ دے وہ بالکل بے شک۔ تحسین ہے، اور وہ اپنی بخشش کا سامان یہیں کر کے چلا جاتا ہے. لیکن پھر بھی آپ کی کون سے ایسے شاعر ہیں کہ جسے پڑھنا آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے میں نے مختلف شعراء کو پڑھا ہے، جن میں جناب یحییٰ عباس نایاب صاحب ہیں، اور زوریز صاحب ہیں، نہال شاہ صاحب ہیں، اور مختلف شعراء ہیں. مگر سب سے زیادہ جو میرے جس شاعر کو میں نے سب سے زیادہ رغبت سے پڑھا ہے وہ ہیں جناب مظہر عابدی صاحب، اور زیادہ تر میری کیسٹس میں انہی کے نوحے آئے ہیں، جناب مظہر عابدی صاحب کے. اچھا، جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں آپ سے ذکر کیا، ناظرین کو بھی بتایا تھا کہ آج ہم اپنے گزشتگان میں سے دو مشہور و معروف نوحہ خوان جناب صادق حسین چھجن صاحب اور جناب جعفر حسین کاظمی جعفر دادا کے نام سے جو مشہور تھے، ان کے کچھ کلام کو بھی آپ سے سننا پسند کریں گے. اس کے بعد آپ کے اپنے کلام سنیں گے، ساتھ ساتھ جو ہے نسیم صاحب کی شاعری سے بھی یہاں مجلس کو جو ہے وہ رونق بخشتے رہیں گے. تو آپ چھجن صاحب یا جعفر دادا ان میں سے کس کے کلام کو؟ میں جناب جعفر دادا کے کلام پیش کروں. جعفر حسین کاظمی صاحب کا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنائے بادشاہ است حسین کرتا ہوں، ثنائے بادشاہ است حسین کرتا ہوں، درود پڑھیے کہ ذکر حسین کرتا ہوں. ایک جعفر دادا کا بہت مشہور کلام تمام سامعین نے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب نے تقریباً سنا ہوگا، پیش کر رہا ہوں. اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو. اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو. تم پر پھوپھی نثار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو. اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو. ارے امو تمہارے لہر پر مارے گئے لڑائی میں، امو تمہارے نہر پر مارے گئے لڑائی میں. جانا نہ نہر پر کبھی تڑپے گا لاشے جری. ایک حشر آشکار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو. اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو. اٹھو اے میری نیم جان، رکھنا ہے حوصلہ تمہیں. اصغر کے ساتھ کھیلنا آتا ہے یاد کیا تمہیں، وہ بھی تہے مزار ہے. اٹھو سکینہ گھر چلو. اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. یقیناً جعفر صاحب نے بھی یہ وہاں تک پہنچی ہوگی جہاں وہ اس وقت ہیں ان کی، اور انہیں طمانینت محسوس ہوئے گی. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی تمام صحیح کو جو عزاداری کی انہیں قبول فرمائے، جوار رحمت میں جگہ نہ فرمائے. نسیم صاحب کچھ سلام اگر امام عالی مقام کے حضور. اس کے بعد ہم فہیم حیدر سے ان کی نئی جو اس سال CD آئی ہے اس کا کوئی کلام سنیں گے انشاءاللہ. سلام کا جنت. جی عطا حضور عطا. لو چراغ زیست کی ہرگز نہ مدھم چاہیے، لو چراغ زیست کی ہرگز نہ مدھم چاہیے، دل میں مولا کی مودت مثل میسم چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دل میں مولا کی مودت مثل میسم چاہیے،
اور بندے حیدر وہ ہو جائے ابو ذر کی طرح. سبحان اللہ. بندے حیدر وہ ہو جائے ابو ذر کی طرح جس کو خوشنودی سرکار دو عالم چاہیے. جس کو خوشنودی سرکار دو عالم چاہیے. اور یہ شعر سنیے کہ خود شفاعت تیری پیشانی کو چومے گی مگر خود شفاعت تیری پیشانی کو چومے گی مگر علم کے در پر ہمیشہ سر تیرا خم چاہیے. علم کے در پر ہمیشہ سر تیرا خم چاہیے. اور زیست کے ہر لمحے کو تابع بنانے کے لیے زیست کے ہر لمحے کو تابع بنانے کے لیے سانس کی صورت علی کا ذکر پہ ہم چاہیے. سانس کی صورت علی کا ذکر پہ ہم چاہیے. اور یہ عقیدت کا شعر ہے سنیے کہ یا علیو یا علیو یا علی کہتے رہو. یا علیو یا علیو یا علی کہتے رہو. گر زباں کو چاشنی اسم اعظم چاہیے. گر زباں کو چاشنی اسم اعظم چاہیے. گر زباں کو چاشنی اسم اعظم چاہیے. اور یہ شعر سنیے کہ اور وہ بھی اور میں بھی سکون دل کے طالب ہیں مگر وہ بھی اور میں بھی سکون دل کے طالب ہیں مگر اس کو جنت اور مجھے شبیر کا غم چاہیے. اس کو جنت اور مجھے شبیر کا غم چاہیے. اور دل پہ دستک دے کے جو بیدار کرتا ہے ضمیر. دل پہ دستک دے کے جو بیدار کرتا ہے ضمیر. وہ حسین ابن علی کا ہم کو ماتم چاہیے. وہ حسین ابن علی کا ہم کو ماتم چاہیے. اور سال بھر دن رات کی خوشیوں سے ہم کو کیا غرض. سال بھر دن رات کی خوشیوں سے ہم کو کیا غرض. ہم کو رونے کے لیے ماہ محرم چاہیے. ہم کو رونے کے لیے ماہ محرم چاہیے. اور صبح عاشورہ چلا ہر کہہ کے یہ سوئے امام. صبح عاشورہ چلا ہر کہہ کے یہ سوئے امام. ہر خطا مٹ جائے گی سرور سا اکرم چاہیے. ہر خطا مٹ جائے گی سرور سا اکرم چاہیے. اور آ گیا ماہ ازا دل بن گیا فرش ازا. آ گیا ماہ ازا دل بن گیا فرش ازا. اہتمام مجلس شبیر پہ ہم چاہیے. اہتمام مجلس شبیر پہ ہم چاہیے. اور آ گئی شام غریباں لٹ گیا زہرا کا گھر. آ گئی شام غریباں لٹ گیا زہرا کا گھر. اب فقط آہو بکار اور شغل ماتم چاہیے. اب فقط آہو بکار اور شغل ماتم چاہیے. مقدہ ہے کثرت ذکر شہیدی کا ہے طالب یہ حسن. کثرت ذکر شہیدی کا ہے طالب یہ حسن. اے خدا ہرگز نہ مجھ کو یہ شرف کم چاہیے. اے خدا ہرگز نہ مجھ کو یہ شرف کم چاہیے. لو چراغ زیست کی ہرگز نہ مدھم چاہیے. دل میں مولا کی مودت مثل میسم چاہیے. سبحان اللہ. اس دوران ہمارے ساتھ ایک کالر شریک ہوئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بولیے؟ جی میں مسز حمزہ بخاری بات کر رہی ہوں. جی مسز حمزہ بخاری, گلستان جوہر سے. جی کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے فہیم سے نوحہ سننا ہے. جی بالکل. فہیم اپنی نئی جو ان کی سی ڈی آئی ہے اس سے نوحہ سنائیں گے. جی نہیں, ان کا پچھلے سال کا نوحہ تھا. جی دیکھ ذوالجنا آج میں یتیم ہو گئی. جی بالکل انشاءاللہ. اور زیدی صاحب سے کہیے گا کہ وہ جو نا اما فضا کے کچھ بھی کھانے جی بہتر ہے, مرثیہ سنا دیں, کوئی شعر سنا دیں. جی بہتر ہے. جی جناب فضا کے لیے میں ان سے درخواست کروں گا, اگر ان کے اس وقت جو کتاب ہے ان کے پاس کوئی ہوا تو وہ ضرور پیش کریں گے. جی فہیم صاحب جو فرمائش ہوئی ہے پہلے اس کے کچھ چند اشعار اگر آپ کے حافظے میں ہیں تو پہلے وہ, اس کے بعد پھر. جب ذوالجنا دشت سے آیا لہو میں تر,
کہتی تھی ذوالجناح سے یہ شاہ کی دختر، دیکھ ذوالجناح، دیکھ ذوالجناح، آج میں یتیم ہو گئی، آج میں یتیم ہو گئی، جو بھی گیا گھر سے وہ واپس نہیں آیا، تجھ سے میں کہتی رہی بابا کو نہ لے جا، جو بھی گیا گھر سے وہ واپس نہیں آیا، تجھ سے میں کہتی رہی بابا کو نہ لے جا، تو نے نہ مانا کیوں میرا کہنا، آج میں یتیم ہو گئی، آج میں یتیم ہو گئی، دیکھ ذوالجناح، دیکھ ذوالجناح، آج میں یتیم ہو گئی، آج میں یتیم ہو گئی، اب یہ ستمگار جلائیں گے میرا گھر، بالیاں چھینیں گے تو چلاؤں گی رو کر، اب یہ ستمگار جلائیں گے میرا گھر، بالیاں چھینیں گے تو چلاؤں گی رو کر، کوئی نہیں ہے روکنے والا، آج میں یتیم ہو گئی، آج میں یتیم ہو گئی، دیکھ ذوالجناح، دیکھ ذوالجناح، آج میں یتیم ہو گئی، آج میں یتیم ہو گئی، نوحہ فہیم ایسا رقم کر گیا مظہر، چشم تصور میں نظر آیا وہ منظر، نوحہ فہیم ایسا رقم کر گیا مظہر، چشم تصور میں نظر آیا وہ منظر، کہتی تھی بن میں والی سکینہ، آج میں یتیم ہو گئی، آج میں یتیم ہو گئی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ بی بی، قبول فرمائیں آپ کی صحیح کو۔ نئی البم سے بھی کچھ آپ اپنا جو نئی سی ڈی آئی ہے اس میں سے کچھ، اس میں سے ایک کلام پیش کر رہا ہوں۔ زندان شام میں گھبرا کر اے لاڈلی میری سکینہ، زندان شام میں گھبرا کر اے لاڈلی میری سکینہ، سو جانا ایسے خاک پہ تم، سو جانا ایسے خاک پہ تم، جیسے کہ باپ کا سینہ، زندان شام میں گھبرا کر اے لاڈلی میری سکینہ، وہ سینہ کہاں اب پاؤ گی تم جس پر چین سے سوتی تھی، وہ سینہ کہاں اب پاؤ گی تم جس پر چین سے سوتی تھی، جو سینہ تیرا بستر تھا، جو سینہ تیرا بستر تھا، پاؤ گی اس کو کہیں نہ، زندان شام میں گھبرا کر اے لاڈلی میری سکینہ، زندان شام میں گھبرا کر اے لاڈلی میری سکینہ، اے لال تجھے بابا کی قسم ضد کرنا نہیں تم زندہ میں، اے لال تجھے بابا کی قسم ضد کرنا نہیں تم زندہ میں، مانا کہ وہاں پر ہوئے گا، مانا کہ
وہاں پر ہوے گا دشوار تمہارا جینا. زندان شام میں گھبرا کر اے لاڈلی میری سکینہ. زندان شام میں گھبرا کر اے لاڈلی میری سکینہ. سو جانا ایسے خاک پہ تم جیسے کہ باپ کا سینہ. جزاک اللہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف جائیں گے. تھوڑی دیر میں آپ سے پھر ملتے ہیں ایک کمرشل بریک کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ فہیم حیدر مشہور نوحہ خواں نوحہ خوانی فرما رہے تھے. ہمیں جوائن کیا ہے اس دور کے ایک مشہور و معروف کم سن نوحہ خواں ترما زیدی صاحب نے جو بارگاہ سید الشہداء میں نوحہ خوانی پیش کریں گے. ترما کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ یہ آپ کا نام ترما زیدی، یہ ترما کہاں؟ ترما مولا علیہ السلام کے ایک بہت جلیل القدر صحابی کا نام تھا جی. ان کے بہت صحابیتاً کے کافی بہادری کے قصے مشہور ہیں اور کافی مشہور صحابی ہیں یہ مولا علیہ السلام کے جی. تو میرا نام ترما رکھنے کا میرے والدین کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ جو لوگوں میں یہ نام عام نہیں ہے تو یہ نام عام ہو جائے جی. جیسا کہ ہم نے اس پروگرام کے ناظرین شروع میں کہا تھا کہ یہ پروگرام تو گزشتگان نوحہ خوان جو ہیں ہمارے جعفر دادا صاحب اور صادق حسین چھجن صاحب کو بھی ہم اس پروگرام میں یاد کریں گے. تو کیونکہ جعفر دادا صاحب کا نوحہ سنا گئے فہیم حیدر صاحب، تو میں گزارش کروں گا ترما زیدی سے کہ صادق حسین چھجن صاحب کا اگر انہیں کوئی نوحہ یاد ہے ان کے حافظے میں ہیں تو ضرور پیش کریں. اس کے بعد ان کے اپنے نوحے سنیں گے اور ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت نسیم الحسن زیدی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. انشاءاللہ اس نوحے کے بعد ان سے ان کا کلام بھی سنیں گے. ترما زیدی سے گزارش کروں گا کہ صادق حسین چھجن صاحب کا کوئی کلام پیش کریں. ترما زیدی صاحب. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے کبھی ان کو لائیو تو نہیں سنا، لیکن ان کی کچھ ریکارڈنگز میرے کمپیوٹر میں موجود تھی جنہیں میں اکثر سنتا رہتا ہوں. میں اس کو اس انداز میں تو ادا نہیں کر سکتا جیسے انہوں نے پڑھا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو ایک چھوٹی سی کوشش، اگر کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے معذرت. اجازت چاہیے، اجازت جی. حشرک زینب دلگیر لیے بیٹھی ہے. حشرک زینب دلگیر لیے بیٹھی ہے. دل میں اپنے غم شبیر لیے بیٹھی ہے. حشرک زینب دلگیر لیے بیٹھی ہے. خاک برچھی کی انی خاک پہ سونے والے، خاک برچھی کی انی خاک پہ سونے والے. ام لیلا تیری تصویر لیے بیٹھی ہے. حشرک زینب دلگیر لیے بیٹھی ہے. یاد بشیر میں جھولے کے قریبا کے رباب، یاد بشیر میں جھولے کے قریبا کے رباب. دل میں ایک چاند سی تصویر لیے
بیٹھی ہے عاشق زینب دلگیر لیے بیٹھی ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. چھجن صاحب کی یادوں کو تازہ کر رہے تھے ترمہ زیدی. نسیم صاحب آپ نے تو چھجن صاحب کو خود سنا ہوگا ماشاءاللہ سے پڑھتے ہوئے. ترمہ نے کہا کہ انہوں نے تو نہیں سنا لیکن جس اچھے انداز میں انہوں نے میں ان کو اس لیے نہیں سن پایا کہ اس ٹائم پہ میں تھا سندھ کے اندر اور وہاں جی جی تو اس ٹائم پہ ایسے کوئی ذرائع بھی نہیں تھے, کوئی ریڈیو وغیرہ پہ. ایک کالر ہے, ایک کال لیتے ہیں, اس کے بعد آپ سے آپ کا کلام سنیں گے, پھر ترمہ سے ان کے نعت سنیں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے بول رہی ہیں, کہاں سے؟ میں نازش فاطمہ بات کر رہی ہوں مہیش سے. جی نازش, کس سے بات کرتی ہیں آپ نے؟ فہیم حیدر سے. فہیم حیدر تو چلے گئے ہیں جی. ترمہ زیدی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اچھا وہ چلیں ٹھیک ہے, وہ ان سے ہی بات کرنی تھی, اور ویسے شادی کے تو میں نے اتنے نوائے نہیں سنے, فہیم حیدر کے نوائے سنے تھے. اس طرح کی بہت انشاءاللہ آپ ترمہ کا نعت سنیں, مجھے فرمائش بھی کرنی تھی. چلیں بہتر ہے. فہیم انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے کسی دن اس پروگرام میں, تو پھر آپ اپنی فرمائش کیجیے. اوکے تھینکس. جی نسیم صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں, کچھ پیش کر دیجئے. جی ہاں, سلام کی بارگاہ سید الشہداء میں. کہ صبر حسین سے جو عبارت ہے کربلا, صبر حسین صبر حسین سے جو عبارت ہے کربلا, اے دین تیری بقا کی ضمانت ہے کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبر حسین سے جو عبارت ہے کربلا, اے دین تیری بقا کی ضمانت ہے کربلا. اور ہر دور ہے ہمارے لیے امتحان کا دور, ہر دور ہے ہمارے لیے امتحان کا دور. ہر دور میں جہاں کی ضرورت ہے کربلا, ہر دور میں جہاں کی ضرورت ہے کربلا. اور وہ کربلا کے ذکر کو روکے بھلا نہ کیوں, وہ کربلا کے ذکر کو روکے بھلا نہ کیوں, جس کے لیے فنا کی علامت ہے کربلا, جس کے لیے فنا کی علامت ہے کربلا. اور پلٹا جو سوئے نور تو خورشید بن گیا, پلٹا جو سوئے نور تو خورشید بن گیا. حرے جری کی منزل رجت ہے کربلا, حرے جری کی منزل رجت ہے کربلا. اور ہم پیروان حضرت عباس کے لیے, ہم پیروان حضرت عباس کے لیے, شبیر سے وفا کی طریقت ہے کربلا, شبیر سے وفا کی طریقت ہے کربلا. اور شعر سنیے کہ جنت کہاں ہے ہم سے سنو ہم بتائیں گے, جنت کہاں ہے ہم سے سنو ہم بتائیں گے. شبیر کربلا میں ہے جنت ہے کربلا, شبیر کربلا میں ہے جنت ہے کربلا. جنت کہاں ہے ہم سے سنو ہم بتائیں گے, شبیر کربلا میں ہے جنت ہے کربلا. اور اصغر کی قبر کھود کے بولی یہ ذوالفقار, اصغر کی قبر کھود کے بولی یہ ذوالفقار. ایک تشنہ لب صغیر کی تربت ہے کربلا, ایک تشنہ لب صغیر کی قربت ہے کربلا. اور زینب کی بے ردائی پر مغموم و اشک بار, زینب کی بے ردائی پر مغموم و اشک بار. سجاد کہہ رہے تھے قیامت ہے کربلا, سجاد کہہ رہے تھے قیامت ہے کربلا. اور مگتا ہے کہ کہتا ہے دل حسن کا عزا خان دیکھ کر, کہتا ہے دل حسن کا عزا خان دیکھ کر. شبیر کو سلام سلامت ہے کربلا, شبیر کو سلام سلامت ہے کربلا. صبر حسین سے جو عبارت ہے کربلا, اے دی تیری بقا کی ضمانت ہے کربلا. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف جائیں گے, تھوڑی دیر میں آپ سے پھر ملتے ہیں ایک کمرشل بریک کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ہی لکھا ہوا کلام ہے, مجھے بہت پسند ہے کلام یہ والا, اس لیے پیش کر رہا ہوں.
قافلہ سالار ہے زین العباد، قافلہ سالار ہے زین العباد، توق ہے بیماری ہے زنجیر ہے، قافلہ سالار ہے زین العباد، توق ہے بیماری ہے زنجیر ہے، ایک تو پرکار ہے ہر راستہ اور اس پر تازیانے کی سزا، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں بیردا، توق ہے بیماری ہے زنجیر ہے، قافلہ سالار ہے زین العباد، اقربا انصار نہ باقی رہے، جو جری تھے سب ہی وہاں مارے گئے، ظلم کا رکتا نہیں ہے سلسلہ، توق ہے بیماری ہے زنجیر ہے، قافلہ سالار ہے زین العباد، ہے ندیم خستتاً نوحہ کنا، اور ہے تیمہ بھی محو فغاں، کیا بتائیں کیسے یہ نوحہ لکھا، توق ہے بیماری ہے زنجیر ہے، قافلہ سالار ہے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ کلام پیش کر رہے تھے طرفان زیدی صاحب۔ نسیم الحسن صاحب ایک فرمائش آئی تھی، گفتگو زیادہ اس لیے نہیں کر رہے، پروگرام کا دورانیہ کم ہے، جتنا زیادہ عزاداری ہو سکتی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں تو آپ۔ انہوں نے کو فرمائش کی ہے جی بالکل کسی سلام کی، یہ فائدہ ہے آل محمد کی ولا سے، یہ فائدہ ہے آل محمد کی ولا سے، یہ فائدہ ہے آل محمد کی ولا سے، ہو جاتا ہے کم فاصلہ بندے کا خدا سے، ہو جاتا ہے کم فاصلہ بندے کا خدا سے۔ کال لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد سے کریں گے۔ جی السلام علیکم، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہیں بولیے؟ میں مسز زہیر بات کر رہی ہوں گلستان جوڑ سے۔ جی مسز زہیر، کس سے بات کریں گی؟ کوئی پیغام اس پروگرام کے بارے میں؟ جی بہت اللہ آپ کو اجر عظیم دے، آپ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ حق کو باطل پر ترجیح دو، چاہے حق آپ کا نقصان ہو اور باطل فائدہ ہو۔ سبحان اللہ۔ امام زمانہ آپ کی نصرت فرمائے۔ اور ابھی جو زیدی صاحب نے جو اشعار سنائے ہیں اور جو فہم صاحب نے دعا سنائے، اللہ پاک ان کو اس کا اجر دیں، بہت بہترین سنایا ہے۔ یہی میرا پیغام ہے، اللہ پاک آپ لوگ کو اور توفیق دے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ محرم کے پورے 2.25 مہینے تک یہ سلسلہ رہے۔ جی انشاءاللہ کوشش کریں گے، آپ کی دعائیں اگر ساتھ رہیں تو انشاءاللہ 2.25 مہینے تک بھی جا سکتی ہیں نشریات، آپ دعا کریں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ جی نسیم صاحب معذرت، بالکل سلام کی جی آتا ہوں۔ یہ فائدہ ہے آل محمد کی ولا سے، یہ فائدہ ہے آل محمد کی ولا سے، ہو جاتا ہے کم فاصلہ بندے کا خدا سے، اور میں کھاتا نہیں خوف مصیبت سے بلا سے، میں کھاتا نہیں خوف مصیبت سے بلا سے، ہیں میرے نگہبان محمد کے نواسے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہیں میرے نگہبان محمد کے نواسے، اور ہو میرا مخالف جو کوئی میری بلا سے، ہو میرا مخالف جو کوئی میری بلا سے، لو میں نے لگائی ہے شہیدی کی عزا سے، لو میں نے لگائی ہے شہیدی کی عزا سے۔ اور یہ شعر خاص طور پر بہت مشہور بھی ہوا، جہاں پڑھا میں نے اس کو کافی مقبول سے، کہ یہ سجدے کو ملتی ہے جلا خاک شفا سے، یہ سجدے کو ملتی ہے جلا خاک شفا سے،
انسان کو ملا دیتے ہیں شبیر خدا سے، کیا بات ہے، واہ انسان کو ملا دیتے ہیں شبیر خدا سے، سبحان اللہ، یہ سجدے کو ملتی ہے جلا خاک شفا سے، انسان کو ملا دیتے ہیں شبیر خدا سے۔ اور یہ شعر سنیے کہ اللہ کی توحید فضیلت ہوئی معلوم، اللہ کی توحید فضیلت ہوئی معلوم، ہم نام خدا یعنی نصیری کے خدا سے، ہم نام خدا یعنی نصیری کے خدا سے، اللہ کی توحید فضیلت ہوئی معلوم، ہم نام خدا یعنی نصیری کے خدا سے۔ اور پیدا ہوا مر جاؤں گا لیکن یہ سکون ہے، پیدا ہوا مر جاؤں گا لیکن یہ سکون ہے، وابستہ ہوں میں فاطمہ زہرا کی دعا سے، وابستہ ہوں میں فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ اور سن لے یہ زمانہ کہ ہے بخشش کا تعلق، سن لے یہ زمانہ کہ ہے بخشش کا تعلق، نوحوں کی عنایات سے ماتم کی عطا سے، نوحوں کی عنایات سے ماتم کی عطا سے۔ اور سر رکھ دیا قدموں میں حسین ابن علی کے، سر رکھ دیا قدموں میں حسین ابن علی کے، ہر زندہ جاوید ہے احساس خطا سے، ہر زندہ جاوید ہے احساس خطا سے۔ اور یہ شعر سنیے کہ لہرایا زمانے میں عزاداری کا پرچم، لہرایا زمانے میں عزاداری کا پرچم، کرتے سے سکینہ کی تو زینب کی رضا سے، کرتے سے سکینہ کی تو زینب کی رضا سے، لہرایا زمانے میں عزاداری کا پرچم، کرتے سے سکینہ کی تو زینب کی رضا سے۔ اور یہ شعر سنیے کہ دل بانوں کا دھڑکا تو رکی جھولے کی جنبش، دل بانوں کا دھڑکا تو رکی جھولے کی جنبش، اصغر کا گلا چھت گیا جب تیر جفا سے، اصغر کا گلا چھت گیا جب تیر جفا سے۔ اور برچھی جو لگی سینے پہ ہم شکل نبی کے، برچھی جو لگی سینے پہ ہم شکل نبی کے، طوفان قیامت کا اٹھا دست بلا سے، طوفان قیامت کا اٹھا دست بلا سے۔ اور شے بولے سنا کھینچ کے سینے سے جواں کے، شے بولے سنا کھینچ کے سینے سے جواں کے، فریاد کروں گا میں رسول دوسرا سے، شے بولے سنا کھینچ کے سینے سے جواں کے، فریاد کروں گا میں رسول دوسرا سے۔ اور عباس علمدار کا صدقہ ہے یقیناً، عباس علمدار کا صدقہ ہے یقیناً، مربوط ہے یہ فکر حسن ذکر وفا سے، مربوط ہے یہ فکر حسن ذکر وفا سے، یہ فائدہ ہے آل محمد کی ولا سے، ہو جاتا ہے غم فاصلہ بندے کا خدا سے۔ اس سے پہلے کہ ترما سے 9 سنے، ایک کالر ہے ہمارے درمیان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ پرویز زیدی بات کر رہے ہیں کراچی سے۔ جی زیدی صاحب، کوئی پیغام، کوئی فرمائش؟ ہلو جی، کوئی پیغام، کوئی فرمائش؟ جی نقوی صاحب، ناظم بھائی کا لوہا سننا چاہیں گے ترمذی سے، اگر سنا سکیں تو۔ جی میں ان سے پوچھ ناظم جی اگر انہیں کچھ ان کے حافظے میں ہوگا تو انشاءاللہ ترما ضرور سنائیں گے، اگر حافظے میں کوئی شام کا آپ سنوا دیجئے، شام کا۔ چلیں کوشش کرتے ہیں، اگر ان کے حافظے میں ہوا تو ضرور، ورنہ پھر معذرت ہے گی۔ بہت شکریہ۔ کچھ نشریات کے بارے میں آپ کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ جی۔ ترما ناظم بھائی کا کوئی کلام، مشہور کلام ہے علی اکبر، لیکن وہ کل صفدر بھائی پڑھ چکے ہیں جی، بہت خوبصورت، ان سے خوبصورت تو میں نہیں پڑھ سکتا۔ دو اس کے مصرے ان کی فرمائش بھی پوری ہو جائے جی بالکل، کیونکہ نوحہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے اتنی دفعہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ مجھے ایسے مصرے اس کے صحیح سے یاد نہیں ہوں گے۔ چلیں آپ اپنا کوئی میں اپنے کلام پیش کرتا ہوں۔ جناب نائب حلوری صاحب کا کلام۔ جی بالکل پیش کیجیے۔ گودی میں چلے آؤ، گودی میں چلے آؤ، اصغر یوں نہ تڑپاؤ، گودی میں چلے آؤ، گودی میں چلے آؤ، میں پانی پلاؤں گی، جھولا بھی
صورت تو دکھا جاؤ، گودی میں چلے آؤ، گودی میں چلے آؤ. آیا ہے خط صغرا بیمار نے ہے لکھا، میں چوم گلا تیرا اب کیا کروں بتلاؤ، گودی میں چلے آؤ، گودی میں چلے آؤ. تم تو میرے بیٹے ہو، حالات سمجھتے ہو، کیوں قبر میں سوتے ہو، مادر پہ ترس کھاؤ، گودی میں چلے آؤ، گودی میں چلے آؤ. بے شیر کے نوحے کو سن کر یہ کہے بانا، نایاب کو ترما کو تم روزے پہ بلواؤ، گودی میں چلے آؤ، اصغر یوں نہ تڑپاؤ، گودی میں چلے آؤ. ماشاءاللہ. ترمذی آپ کو جو اپنا نوع خود جو بہت زیادہ پسند ہے، ویسے تو آپ کے بہت سارے نوعے بہت مشہور ہوئے، بہت ماشاءاللہ سے سنے جاتے ہیں، کوئی ایسا کلام جو آپ کو، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا ناظرین وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو آخر میں ترمذی سے نوع سنیں گے اور آپ سے اجازت چاہیں گے. دعاؤں کے طالب ایلیا پروڈکشن اور اپنے حاضرین کا جو فہیم حیدر آئے، ترمذی اور نسیم الحسن زیدی صاحب جو بہت مصروف آدمی ہے، وقت نکال کے اس پروگرام میں شریک ہوئے، ان سب کا میں ایلیا پروڈکشن کی طرف سے نہایت ممنون ہوں. ترمذی سے الوداعی کلام سنتے ہیں آج کی اس مجلس عزا کا. اچھے بابا میرے پیارے بابا، اچھے بابا میرے پیارے بابا، کیا خاک پہ سوئے گی سکینہ. اچھے بابا میرے پیارے بابا، اچھے بابا میرے پیارے بابا، کیا خاک پہ سوئے گی سکینہ. یاد آپ کی بے چین کرے گی، نیند آئی تو سونے نہیں دے گی. اچھے بابا میرے پیارے بابا، ڈھونڈوں گی کہاں آپ کا سینہ. اچھے بابا میرے پیارے بابا، اچھے بابا میرے پیارے بابا، کیا خاک پہ سوئے گی سکینہ. کیوں بالیاں تکتے ہو ہماری، بابا یہ امانت ہے تمہاری. اچھے بابا میرے پیارے بابا، یہ سوچ کے پھٹتا ہے کلیجہ. اچھے بابا میرے پیارے بابا، کیا خاک پہ سوئے گی سکینہ. کیوں غم کا میرے دل پہ اثر ہے، کچھ بولیے کیسا یہ سفر ہے. اچھے بابا میرے پیارے بابا، بس اتنا بتا دیجئے اچھا. اچھے بابا میرے پیارے بابا، کیا خاک پہ سوئے گی سکینہ. گودی میں اٹھاتے تھے مجھے آپ، سینے پہ خاک ڈال دے، میں تیرے لاشے پہ خاک ڈال دوں. تو مجھے ردا دے دے، میں
تجھے کفن دے دوں. الوداع حسین الوداع. یہ تیرا جسم نہیں خون میں تر ہے قرآن. نوک نیزہ سے چھنی چادر تطہیر یہاں. بیردائی کا ہے احساس میرے دل پہ گرا. میں کروں گی ادا جو میرا فرض ہے میرے بھائی, مگر یہ میری عرض ہے